اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا وَلْيَحْكُمْ اور چاہیے کہ فیصلہ کرے، ٹھیک ہے نا، اور چاہیے کہ تم فیصلہ کرو، لام لگ گیا اس لیے وَلْيَحْكُمْ اور چاہیے کہ فیصلہ کرو اہل الانجیل، اہل انجیل، چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل انجیل بما مطلب انجیل والے، کس سے بات ہو رہی ہے یہ؟ انجیل والوں سے، اہل کتاب، بما اس کے ساتھ جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے فیہی اس میں، ومن اور جو لم نہیں، یحکم فیصلہ کرے گا، بما اس کے ساتھ جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون وہ سب فاسق ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اہل انجیل کتاب والوں سے، کہ فیصلہ کس کے مطابق کرو؟ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرو۔ لیکن اہل کتاب نے کیا کیا تھا؟ اپنے ہی اکارڈنگ فیصلہ کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی اپنی منمانی کرنی شروع کر دی تھی اور تبدیلی کرنی شروع کر دی تھی، تحریف کر دی تھی۔ کل بھی یہودیوں نے بھی کیا کیا تھا؟ جب یہودی کے بڑے لوگوں نے زنا کرا تھا، زنا کا ارتکاب کرا تھا، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اگر اس تھوڑی صحیح نرم سزا ہوگی تو ہم مان لیں گے، ورنہ تو پھر نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ انجیل والوں سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اکارڈنگ، جو کتاب ہے اس کے اکارڈنگ فیصلہ کرو، ٹھیک ہے، اور جو اس کے اکارڈنگ فیصلہ نہیں کرے گا وہ کون ہے؟ فاسق۔ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کی الیک آپ کی طرف کتاب، کس سے بات ہو رہی ہے؟ کس کے بارے میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی طرف ہم نے کتاب نازل کی، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، من الکتابی کتابوں میں سے، والمحیمنا محیمنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ حاکم، نگہبان، امین، شاہد، محافظ، سب اسی میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حاکم، امین، شاہد، نگہبان، محافظ، تو نگہبان بھی کر سکتے ہیں کتابوں میں سے، ومحیمنن اور نگہبان ہے، علیہ اس پر، فحکم تو آپ فیصلہ کرو، کیا ہے یہ؟ امر ہے، فحکم حکم فیصلہ کرو، بینہم ان کے درمیان، بما اس کے ساتھ جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، ولا اور نہیں تتبعی آپ پیروی کیجئے، اہواءہم ان کی خواہشات کی، ہوا کون سی خواہشات؟ جو انسان کے درجوں کو گھٹا دیں، اوپر سے نیچے گرا دیں، ایسی خواہشات، اور نہیں آپ پیروی کیجئے، یہ بھی کیا ہے؟ امر ہے، ان کی خواہشات کی، اما اس سے جو یا اس کے بارے میں جو، ان مطلب بارے میں، اور ما جو، دو سے مل کر بنانا یہ ان پلس ما، اس کے بارے میں جو، جاءکا آ گیا آپ کے پاس، من الحق حق میں سے، لکلن ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا، منکم تم میں سے، شرعتن شرع شین را عین شرع وہ راستہ جو صاف راستے کی طرف لے جاتا ہو، جو سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہو، یعنی ایسا راستہ جو صاف ستھرے راستے کی طرف لے جاتا ہو، یعنی آخرت کی طرف جو لے جاتا ہو، ٹھیک ہے، ایک راستہ، تم میں سے، شرعتن ایک راستہ، ومنہاجن منہاج اس کا روٹ کیا ہے؟ نون ہا جیم، نہج یعنی کھلا راستہ، روشن راستہ، سنت رسول، ٹھیک ہے نا، طریقہ، سنت کیا ہوتا ہے؟ طریقہ، روشن راستہ، سنت رسول اور کھلا راستہ، اور ایک طریقہ، ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ، لجعلکم لا ضرور ہی، جعل بنا دیتا، تم کو، امتا واحدتن ایک ہی امت، ولیکن اور لیکن، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو، بلا یبلو وہ آزمائے تم سب کو، فیما
اس میں جو آتا اس نے عطا کیا تمہیں، فاستبقوا تو استبقوا سبقت کرو، سبقت مطلب سبقہ آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، کس میں؟ نیکیوں میں، تو سبقت کرو آگے بڑھو خیرات نیکیوں میں، اللہ اللہ کی طرف، مرجعکم تم سب کا لوٹنا ہے، جمیعاً سب کا، فینبئکم پھر وہ تمہیں خبر دے گا، نبا کون سی خبر؟ نبا کون سی خبر؟ کوئی خاص خبر، ٹھیک ہے، ہاں، پھر وہ خبر دے گا تمہیں بما اس کی جو کنتم تھے تم فیہ اس میں تختلفون اختلاف کرتے۔ اب اوپر کیا بات ہوئی ہے؟ اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اب جو قرآن ہے وہ حق ہے، باقی جو تورات ہے، انجیل ہے، باقی کتاب ہے، اس کے اندر تبدیلی آ گئی، ہم اس کو قرآن پڑھنے کے بعد پڑھیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایسا نہ ہو پہلے قرآن تو پڑھا نہیں اور اس کو پڑھیں اور سمجھے کہ یہ بھی آسمانی کتاب ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی کانٹرڈکشن والی بات ہو کہ جو قرآن میں ہے نہیں اور وہ اس کے اندر ہو، تو جو ہم اس میں سے بھی کون سی بات مانیں گے؟ جو قرآن کے ساتھ ہے، یعنی جو بات قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے یا سنت رسول کے اگینسٹ جا رہی ہے اس کو نہیں مانیں گے، باقی جو جیسا قرآن میں اور وہ اس میں ہے تو وہ ہم اس کو مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ قرآن ہی کیا ہے؟ سچ ہے اور تصدیق کرنے والا ہے ساری کتابوں کی۔ اور کیا تصدیق کرنے والا ہے؟ یعنی یہ کتابیں سچ ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور نگہبان ہے اس پر، نگہبان مطلب اب ہم قرآن کے اکارڈنگ دیکھیں گے جو بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آیا فیصلہ کرو ان کے درمیان اس کے ساتھ جو نازل کیا اللہ نے، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہودیوں کا ایک گروپ تھا، یہودیوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، بڑے بڑے علماء وغیرہ بھی اس کے اندر شامل تھے اور کچھ اور لوگ بھی اس کے اندر شامل تھے، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو شامل نہیں تھے اور وہ بھی یہودی تھے لیکن یہودی کے بڑے بڑے علماء تھے۔ پھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے آپ اس جھگڑے کا فیصلہ کریں اور آپ ہمارے مطابق فیصلہ کریں، یعنی جیسا ہم چاہ رہے ہیں ویسا فیصلہ کریں، اگر آپ نے ہمارے مطابق فیصلہ کیا تو ہم آپ کے پیغام کو مان لیں گے، یعنی آپ کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں گے، اور اگر ہم ایمان لے کر آ گئے تو ہمارے اوپر تو ہمارے پیچھے جتنے بھی یہودی ہیں کیونکہ ہم بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی ایمان لے کر آ جائیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رشوتی مطالبے کو قبول نہیں کیا، ابن کثیر کی روایت ہے، نبی نے اس کو نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف اور صرف میرے مطابق فیصلہ ہوگا اور کسی کے مطابق نہیں ہوگا، قرآن کے ساتھ فیصلہ ہوگا کیونکہ قرآن جو ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، جبکہ نبی نے تو ایسا نبی کر بھی نہیں سکتے تھے کہ اب ان کے مطابق فیصلہ کرتے، ظاہر نبی تو قرآن کے ہی مطابق کریں گے، وحی کے مطابق کریں گے، لیکن ہمیں اس بات میں یہ دیکھنا ہے کہ جب نبی کو یہ کہا گیا ہے تو اگر ہم فیصلہ نہیں کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں کس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے؟ قرآن کے مطابق۔ اور پھر میں نے کل بھی بتایا تھا کہ کم سے کم ہم اپنے گھروں میں تو قرآن کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں، جس پر ہمارا بس چلتا ہے ہم اس کو تو کر سکتے ہیں نا۔ اگر یہ اسلامی شریعت نہیں ہے، قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن ہم تو کر سکتے ہیں نا۔ وَأَنْ اور یہ کہ احکم فیصلہ کرو، کیا ہے یہ؟ امر، اور یہ کہ فیصلہ کرو بینہم ان کے درمیان بما اس کے ساتھ جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، ولا اور نہیں تتبع پیروی کرو، یہ بھی کیا ہے؟ امر، اہواءہم ان کی خواہشات کی، وحذرہم اور چھوڑ دو انہیں، بچو ان سے، حذرہ بچنا، ڈرنا، چھوڑنا، یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے ڈرو، کیا کہیں گے؟ بچو ان سے، وحذر امر ہے، اور بچو ان سے، ان کے یفتنو کا وہ فتنے میں ڈال دیں آپ کو، یفتنو وہ فتنے میں ڈال دیں آپ کو، علی بعدن بعض سے، جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے الیکا آپ کی طرف، فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑ لیں، وہ پھر جائیں، فَعْلَمْ تو جان لو انما بے شک یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ ان کے یصیبہم وہ پہنچا دے انہیں بی بعدن کیا پہنچا دے؟ مصیبت، بی بعدن بعض وجہ سے، ذنوبہم ان کے گناہوں کی، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے، ٹھیک، وَإِنَّ اور بے شک کثیرن بہت سے من الناسی لوگوں میں سے لفاسقون ضرور ہی فاسق ہیں۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا نبی سے کہ فیصلہ کس کے اکارڈنگ کرو؟
قرآن کے اکارڈنگ جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اس کے اکارڈنگ فیصلہ کرو، ان کی خواہشات کو مت مانو. اور ہم ہر وقت ان لوگوں کی خواہشات کو مانتے رہتے ہیں. آ گیا نا، میں نے پہلے بھی یہ بات کری تھی، ویسٹرنائزیشن ہمارے یہاں آ گیا، ہم بالکل ان کے مطابق جینے لگ گئے ہیں. ہمیں ان لوگوں کو بھی مردوں کے کپڑے پہننا پسند تھا، جینس وغیرہ، اور ہماری لڑکیوں کو بھی وہی پسند ہے اور ہمیں بھی وہی پسند آتا ہے. آپ اسی میں اچھے لگتے ہیں کیا؟ آپ لڑکیوں کی طرح رہتے ہیں، تھوڑا ماڈرن رہو. جینس اور ٹاپ کیا سمجھا جاتا ہے؟ ماڈرن سمجھا جاتا ہے اس کو، ہے نا. تو ویسٹرنائزیشن آ گیا، ان کی خواہشات کے مطابق ہم جی رہے ہیں، جبکہ اس بات کو بالکل منع کیا گیا ہے. ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اسلامک طریقہ ہونا چاہیے. ہمارا لباس کیا ہونا چاہیے؟ اسلامک لباس ہونا چاہیے. مسلمان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر طریقے سے بات کرے، چاہے وہ دیکھنے میں بات کرنے میں ہر طریقے سے وہ مومن لگنا چاہیے. لیکن ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری لڑکیاں انگریز لگتی ہیں، ہے نا. تو انگریز لگنا چلیے وہ ایک بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کا جو پہناوا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اسلامک ہونا چاہیے. کیونکہ انگریز میں بھی تو وہی ہوتا ہے نا، مسلمان ہوتے ہیں نا، تو مومن ہوتے ہیں نا ان میں بھی. تو ہمارا لباس کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان. کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں روکیں گے، اپنے آپ کو نہیں روکیں گے، تو ہم خود اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں دھکیل رہے ہیں. آپ جانتے دنیا میں اگر اتنا سا بھی آپ کا بچہ جل جائے آپ کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، کس قدر تکلیف ہوتی ہے. مجھ سے زیادہ نہیں سکتا کوئی سمجھ سکتا شاید. تو جب تھوڑا سا بچہ جل جاتا ہے تو اس قدر تکلیف ہوتی ہے. اور جہنم کی آگ میں گرتے ہوئے کیسے دیکھ پائیں گے اپنے بچوں کو؟ کس طرح دیکھ پائیں گے؟ دنیا کو چھوڑ دیجیے، یہ سوچیے کہ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف اس کو جنت میں بھیجنا ہے، مجھے اسے آگ سے بچانا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا اٹھنا بیٹھنا، لباس، ہر طریقے سے قرآن جو ہے نا وہ مکمل تعلیمات ہے. قرآن فل ایٹیکیٹ، پوری ٹوٹل اس کے اندر ٹیچنگز دی گئی ہیں. ابھی میں صبح کی کلاس میں پڑھا رہی تھی، ان کا 15واں سپارہ چل رہا ہے، اس کے اندر بنی اسرائیل کے اندر سارے حکم ہیں. آپ کے بات کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، رشتہ داروں سے ملنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، اور سپاروں میں کہ زمین پر چلیں تو کیسے چلیں، بولیں تو کیسے بولیں، پورے سارے حکم ہیں. اگر آپ نے ایک بار قرآن اپنے بچوں کو پڑھا لیا تو آپ نے مکمل تعلیم ان کو دے دی. ٹھیک ہے، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا. لیکن ہم قرآن سے ہی دور رکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ انکریج کس پہ کرتے ہیں؟ دنیا کہ ڈاکٹر بنا دیں، ٹیچر بنا دیں، یہ سب تو ہوتا رہے گا، یہ تو ہم بعد میں بھی پڑھا دیں گے. یہ نہیں پتا کہ زندگی جو ہے کل ملے یا نہ ملے. ایسا نہ ہو کہ بعد کے چکر میں اتنی بڑی نعمت سے آپ اپنے بچے کو محروم کر دیں. اس لیے فرسٹ پرائیورٹی قرآن کو دیجیے، قرآن کے ساتھ سب چیزوں کو دیجیے، دنیا کو بھی دیجیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دنیا کو چھوڑ دیجیے، دنیا کو بھی پرائیورٹی دیجیے، لیکن فرسٹ کس کو رکھیے؟ قرآن کو رکھیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے، اس کو لائٹلی مت لو. اس کو لائٹلی لے لیا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو قیامت کے دن لائٹلی ہی لے لیں گے. ٹھیک ہے نا. آگے اور اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے بچو. ٹھیک ہے، کہ وہ فتنے میں نہ ڈال دیں. ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ایسے لوگوں سے بچنا ہے جو لوگ فتنے میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، ایسے لوگ، کیونکہ نبی نے کیا فرمایا کہ مومن کسی انسان کی اگر پہچان کرنی ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو. دوستوں سے پہچان ہو جاتی ہے نا، جیسے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے ہمارا رویہ ویسا ہی ہوگا. تو اچھی مجلسوں میں جا کر بیٹھو، اچھے دوستوں کے ساتھ ملو. ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو بے شک اگر اللہ تعالیٰ جو بھی مصیبت پہنچاتا ہے وہ کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے. یا تو گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، یا اگر مصیبت آ رہی ہے کسی نیک انسان کے اوپر تو پھر وہ آزمائش ہے، پھر وہ اس پہ جنت کی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجنے کے لیے آزمائش لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. افا حکمہ، آ کیا، فا تو، حکمہ فیصلہ، کیا یہ ورب فعل. تو کیا فیصلہ جاہلیتی، جاہلیت کا، یبغونا وہ تلاش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، ومن اور کون، احسنو زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، حکمن فیصلے میں، فیصلہ کرنے میں، لی قومن اس قوم کے لیے جو یوقنون یقین رکھتی ہے. یعنی وہ لوگ کیسا فیصلہ چاہتے تھے؟ جاہلیت کا فیصلہ، کہ آپ فیصلہ کس کے حق میں کریں؟ ہمارے حق میں کریں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑھ کر اور سب سے اچھا فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا.
یا ایھا آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذو، نہیں تم سب بناؤ، کیا ہے یہ امر، نہیں بناؤ یہودا یہودیوں کو، والنصارا اور عیسائیوں کو، اولیاء دوست، کس کی جمع ہے، ولی کی جمع دوست، اولیاء، ولی کی جمع اولیاء، اور نہیں تم بناؤ یہودی اور نصارہ کو دوست، بعضہم ان کا بعض، اولیاء دوست ہے بعض بعض کا، ومن اور جو کوئی یتولہم دوست بنائے گا انہیں، ٹھیک ہے، یتولا دوست بنائے گا انہیں، بار بار آیا نا کہیں دوست کے لیے، کہیں پھرنے کے لیے، پھر جانا، مڑ جانا، پلٹ جانا، منکم تم میں سے، فإنہ تو بے شک وہ، منہم انہی میں سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، قوم الظالمین ظالم قوم کو، یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ نہیں بناؤ دوست یہودی نصارہ کو، ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں، اور ٹھیک ہے نا، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ باقی سب کے کیا ہے، دشمن۔ اس کا شان نزول کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے تو آس پاس کے یہودی اور عیسائیوں سے ایک معاہدہ کر لیا تھا ایک جو مدینہ کے اندر تھے اور تھوڑا آس پاس تھے، ان سے معاہدہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف نہ تو تم جنگ کرو گے اور نہ ہی مسلمان کے خلاف کسی جنگ کرنے والی قوم کی مدد کرو گے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کرو گے، اسی طرح مسلمان بھی تم لوگوں سے نہ تو جنگ کریں گے، نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کریں گے، بلکہ ضرورت پڑنے پر تمہاری مدد کریں گے۔ کچھ عرصے تک تو دونوں فریق اس معاہدے پر قائم رہے، لیکن یہودی جن کی فطرت ہی سازش ہے، جن کی فطرت میں سازش ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام کی دشمنی تھی، وہ اس معاہدے پر زیادہ دن تک قائم نہیں رہے، اور آخر مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ سے سازش کر کر ان کو اپنے قلعے میں بلانے کا خط لکھوایا، یعنی کہ آپ قلعے کے اندر آ جاؤ، ان کو راستہ دے رہے تھے، مشرکین کو اندر آنے کا راستہ دے رہے تھے، اور خط بھی بھجوایا ان کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا پتہ چلا تو آپ نے ان کے مقابلے کے لیے ایک دستہ مجاہدین کا بھیج دیا، یعنی ایک گروپ بھیج دیا صحابہ کرام کا، بنو قریظہ کے یہ یہودی ایک طرف تو مشرکین مکہ سے سازش کر رہے تھے اور دوسری طرف مسلمانوں میں گھسے ہوئے بہت سے مسلمانوں سے دوستی کے معاہدے کیے ہوئے تھے، یعنی باہر سے بھی سازش، دونوں طریقے سے برباد کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے، اور اندر سے بھی کیا، مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے تھے اور مسلمانوں سے دوستی کی بھی تھی۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ کہا کہ مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے یہودی اور عیسائیوں سے گہری دوستی مت کرو، ٹھیک ہے۔ کچھ مسلمان ایسے تھے جو کہ وہ ان سے مکمل طور سے دوستی توڑنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ مسلمان جس میں منافق ہوں گے اور جن کا ایمان تھوڑا کم ہوگا، جن کا ایمان پکا نہیں تھا، ان کا یہ تھا، وہ ڈگمگا رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے ان سے بھی دوستی توڑ دی اور مسلمان بھی ہار جائیں اور پتہ چلا کہ ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہے، تو انہوں نے مکمل طور سے بھی ان سے دوستی نہیں توڑی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تنبیہ دی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بولا، دیکھیے، فَتَرَى، تو آپ دیکھیں گے، الذین، ان لوگوں کو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض ہے، بیماری ہے، یسارعون، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فیہم، ان میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان کے، تصیبنا، پہنچے گی ہمیں، دائرتن، دائرہ بنا ہے دور سے، دال واو را، دور کس کو کہتے ہیں، گردش کرنا، پھرنا، مصیبت بھی اسی سے آتی ہے، ایسی مصیبت جس کا سلسلہ ختم نہ ہو، جو ایسے دوڑ گھومتی رہے، پھرتی رہے، ایسی مصیبت کے لیے دائرہ ورڈ آیا ہے، ٹھیک ہے، پہلے بھی یہ آیا ہے، جو گردش کرے۔ دور کیا ہوتا ہے، ایک دور ختم ہونے کے بعد دوسرا دور، پھر تیسرا دور، چلتا رہتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہ پہنچے گی ہمیں دائرتن، مصیبت، فاسات، امید ہے اللہ کے، یاتیہ، لے آئے، بالفتح، فتح، یا امرن، کوئی حکم، من عندہ، اپنی طرف سے، اس کی طرف سے، فیصبحوا، فا مطلب تو، یصبحوا، وہ ہو جائیں گے، اللہ، اوپر اس کے، جو اسروا، انہوں نے چھپایا، فی انفسہم، اپنی نفسوں میں، نادم، شرمندہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان سے دوستی نہیں رکھنی، تو اس کا مطلب نہیں رکھنی، لیکن وہ لوگ کیا سوچ رہے تھے کہ مسلمان کے اوپر وہ غالب آ جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا کبھی بھی ہونے والا نہیں ہے، مسلمانوں کے اوپر کوئی بھی غالب آنے والا نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو۔ جب فتح ملے گی مسلمان کو تو وہ ہی شرمندہ ہو جائیں گے، وہ ہی پچھتائیں گے، ٹھیک ہے نا۔
تو ایسے لوگ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری. تو ایسا بالکل نہیں کرنا. اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا دوستی نہیں رکھنی تو نہیں رکھنی. اور دلی دوستی کا مطلب کیا ہے؟ کون سی دوستی نہیں رکھنی؟ رازدار والی دوستی نہیں رکھنی، خاص طور سے جب ایسا ٹائم ہو، ٹھیک ہے، کریٹیکل کروشل ٹائم ہو، تو رازدار نہیں بنانا، اپنی باتیں ان کو نہیں بتانی. وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں الَّذِينَ وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، ہا اولائی کیا یہ ہیں، الَّذِينَ وہ جنہوں نے اقسموا قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم پکی قسمیں، جہد پہلے بھی آیا ہے، پکی قسمیں ان اپنی، انہم کے بے شک وہ، لا معاکم ضرور ہی تمہارے ساتھ ہیں، حبیطت برباد ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فحسبہ تو وہ ہو گئے، خاسرین خسارہ اٹھانے والے. ٹھیک ہے، یعنی جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے کہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ باہر یہودیوں سے بھی ملے ہوئے تھے، نصارہ سے بھی ملے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے لوگ جو مسلمانوں کا نقصان کریں، ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے اور وہ خسارہ اٹھانے والے. اب آپ یہ دیکھیے کہ کوئی مسلمان، جیسے ایک لڑکی ہے، میں اگزامپل دیتی ہوں، ایک عورت ہے، وہ برقع پہن کے کوئی غلط کام کرے گی، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس لڑکی نے غلط کام کیا. کیا کہیں گے؟ کہ یہ دیکھو مسلمان جو ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں. تو پوری کی پوری بات کس پر آ جائے گی؟ مسلمانوں پر آ جائے گی، اور نام کس کا بدنام ہوگا؟ مسلمانوں کا، نہ کہ اس عورت کا ہو رہا ہے. تو کم سے کم ہمیں ایسا کام نہیں کرنا، اگر گناہ کا کام تو ایسا کام تو بالکل نہیں کرنا جس سے مسلمان کمیونٹی برباد ہو جائے، مسلمان کمیونٹی بدنام ہو جائے، کیونکہ سب پورا گناہ پھر اسے کتنا کبیرہ گناہ ملے گا. تو ایسی باتوں سے بچنا ہے کہ مسلمان جو ہے ہر حال میں مومن نظر آئے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اخلاق میں مسلمان مومن نظر آئے، اس کا اخلاق جو ہے وہ بلند ہونا چاہیے، اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کا اخلاق اعلیٰ درجے کا کب ہوگا؟ ظاہر ہے جب قرآن کو مکمل پڑھ لیں گے. بنا قرآن کے پڑھے ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہو سکتا، ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، لیکن جب تک قرآن سے دور رہیں گے تو مکمل مومن نہیں بن پائیں گے. جو سب سے بڑی کتاب ہے اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو کیسے بن پائیں گے؟ ظاہر ہے جیسے پی ایچ ڈی اگر آپ کو کرنی ہو اور بنا کتاب پڑھے، بنا اس سبجیکٹ کی کتاب پڑھے آپ پی ایچ ڈی کر لیں گے، یا آپ کو ڈاکٹر بننا ہو بنا میڈیکل کتاب پڑھے آپ ڈاکٹر بن جائیں گے، مومن بننا ہو بنا قرآن پڑھے مومن بن جائیں گے. اور افسوس یہ کہ ہماری آدھی سے زیادہ آبادی قرآن سے بہت دور ہے. پڑھائیں، خود بھی پڑھیں اور بچوں کو تو ضرور پڑھائیں، اپنے کم سے کم انہیں اپنے جہنم کی آگ سے بچائیں.